أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18 سے 23۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللہ افلا تذکرون۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ کیے جانے والے احسانات اور انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انہیں تمام اقوام عالم پر، اس دور کی تمام اقوام پر فضیلت اور برتری عطا کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل اللہ کی دی گئی نعمت کی صحیح معنوں میں قدر نہ کر سکے اور اس بہترین امت ہونے کا جو اللہ نے انہیں اعزاز اور انعام عطا کیا تھا، اس کی انہوں نے کوئی لاج نہ رکھی، بلکہ ضد، ہٹ درمی اور سرکشی پہ ڈٹے رہے، اور اپنے پیغمبر پہ نازل ہونے والی اللہ رب العزت کی تعلیمات کو انہوں نے فراموش کر دیا،
دین سے آہستہ آہستہ دور ہو گئے، فراموشی، سرکشی اور بغاوت و نافرمانی کی راہ پہ چل پڑے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق سولی پہ چڑھا دیا۔ وہ تو اللہ پاک نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق تو ان کو سولی تک پہ چڑھا دیا۔ تو جب اس قوم کے یہ حالات ہو گئے اور اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ پاک نے پھر ان سے یہ اعزاز اور نعمت چھین لی، اور پھر اللہ پاک نے خیر امہ اور بہترین امت ہونے کا ٹائٹل عطا کر دیا۔ آخری امت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اب آیات زیر تفسیر میں اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کے بعد ہم نے ایک واضح شریعت آپ کو عطا کر دی، ایک دین اور نظام زندگی آپ کو عطا کر دیا۔ اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب آپ اس ہمارے دین کو فالو کیجئے، اس کی پیروی کیجئے جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ اب آپ نے ان بنی اسرائیلیوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، جو انہوں نے اپنے دین کے اندر اپنی خواہشات کو دین کے نام پہ داخل کر لیا ہے، ان کی طرف تو آپ نے بالکل نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ اور پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے ایک ایک امتی کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کافروں، ان بنی اسرائیلیوں، ان سرکشوں کی خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ سے بچا نہیں سکے گی قیامت کے دن۔ اگر آپ کی نجات کا انحصار ہے دنیا اور آخرت میں، تو وہ اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہونے والے دین کی پیروی میں ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی کچھ شان و عظمت کا تذکرہ کیا، اس کی صفات کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بتایا کہ مومن اور کافر، ان دونوں کی زندگیاں اور ان کی اموات اور ان کے انجام یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہوا کرتے۔ ایک شخص مومن ہے اور وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور ایک طرف ایک شخص ہے جو کافر ہے، اللہ کا باغی، نافرمان، سرکش ہے، اور وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا۔ تو یہ دونوں لوگ، یہ دونوں کردار ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا کہ اللہ پاک نے مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ برحق ہے۔ اگر اسے تمہارے کافروں، تمہارے کہنے کے مطابق اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو مومن اور کافر کی زندگی ایک جیسی ہو جائے گی، جبکہ عقل بھی نہیں مانتی کہ دونوں کی زندگی اور دونوں کا انجام اور خاتمہ ایک جیسا ہو۔ اور پھر آخر میں اللہ پاک نے خواہشات کے پجاری لوگوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ در حقیقت خواہشات کے پجاری لوگ ہی عقیدہ آخرت کا اور عقیدہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کا یقین اور عقیدہ یہ انسان کی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
لیکن جب انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، تو پھر اس کے لیے ساری راہیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ جو خواہش اس کے دل میں آتی ہے پوری کرے، پھر کسی کا ڈر ہی کوئی نہیں، کسی کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جتنے آخرت کے منکر ہیں نا، یہ سب خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، نفس کی خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ پاک بھی ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہریں لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گمراہیوں میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ ثم کا لفظ بتا رہا ہے کہ پیچھے کوئی بات تھی اور وہ بات وہی تھی، بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ۔ ثم جعلنا، پھر ہم نے، یعنی ان کے جانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد، ثم پھر ایک وقت آیا، جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہم نے لگا دیا، ہم نے چلا دیا، کا آپ کو، علی شریعت، ایک شریعت پر۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے واضح رستہ، صاف اور واضح رستہ اور طریقہ، جس میں کوئی ابہام، کوئی شبہ، کوئی کنفیوژن نہ ہو، جسے دیکھ کر، جسے سن کر، پڑھ کر انسان کو واضح پتہ چل جائے کہ میں نے اس رستے پہ چلنا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ ثم جعلناک علی شریعت، پھر ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر لگا دیا، من الامر، معاملے میں، مراد ہے دین کے معاملے میں، پھر ہم نے آپ کو معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، یعنی دین کے معاملات میں ایک واضح راستے پہ لگا دیا۔ اشارہ ہے کہ دنیا کے معاملات کو اللہ پاک نے انسان پر رہنے دیا، وہ دنیا کے اندر جتنی مرضی ترقیاں کرتا پھرے، جتنی مرضی ترقی کرتا رہے، اور یہ ترقی ہوتی رہے گی قیامت تک، دین اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، دین صرف بنیادی اصول و ضوابط دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہم نے آپ کو ایک واضح راستے پر لگا دیا، فتبع، بس آپ چلیے، اتباع کیجیے، پیروی کیجیے، ہاں اس کی، اس شریعت کی، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے شریعت ان کی، فتبعھا، بس آپ اسی کی پیروی کیجیے، اسی پر چلیے، اسی شریعت پر چلیے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کیجیے، اہواء، ہوا ان کی جمع ہے، ہوا خواہش، اہواء اس کی جمع ہے، اہواء خواہشات کی، ولا تتبع اہواء، اور مت پیروی کیجیے خواہشات کی، ڈونٹ فالو دی انکلینیشنز، کس کی خواہشات؟ خواہشات، اہواء، اس کی آگے اضافت ہے کس کی طرف؟ الذین، ان لوگوں کی جو لا یعلمون، نہیں جانتے، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے جو نہیں جانتے۔ نہیں جانتے سے مراد مشرکین مکہ بھی لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نہیں اتری تھی، تو ان کے مقابلے میں یہودی عیسائی جو تھے، ان پہ چونکہ کتابیں اتری تھیں، ان کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا، اس لحاظ سے مشرکین کو لا الذین لا یعلمون کہہ لیتے ہیں، یا پھر یہود و نصارہ کو بھی الذین لا یعلمون کہہ سکتے ہیں، اور سیاق و سباق کے مطابق یہاں یہود و نصارہ مراد لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سیاق و سباق میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو الذین لا یعلمون اگر یہود و نصارہ کے متعلق ہو، بنی اسرائیل کے متعلق ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم تو تھا، لیکن علم کے باوجود وہ دین کے علم کے مطابق چلتے نہیں تھے، اپنی خواہشات کو اندر لے آتے تھے،
اپنے مفادات کو اندر لے آتے تھے. تو جو شخص دین کو جانتے ہوئے بھی اس کے مطابق زندگی نہ گزارے وہ بھی اللہ کی نظر میں الذین لا یعلمون ہے، بے علم ہے، جاہل ہے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو نہیں جانتے کہ شریعت کو، دین کو، اللہ کی بات کو، نبی کی بات کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں. جو لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے ہرگز نہ چلیں. انہم، انہ کا ایک مطلب تو ہوتا ہے نا یقیناً، تاکید، اور ایک یہ تعلیل اور علت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو انہم یہاں یقین کے ساتھ ساتھ علت بھی بیان ہو رہی ہے. دو سبب اللہ پاک نے یہاں بیان کی. پہلا سبب انا کے ساتھ، انہم بلا شبہ وہ لن یغنو نہیں کام آئیں گے، ان کا آپ کے، من اللہ اللہ سے یا اللہ کے مقابلے میں، شیئا ذرا بھی، کچھ بھی. یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ان کی بات مان لینے سے، ان کے مشوروں پہ چال لینے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، فرمایا نہ، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کو ہرگز کام نہیں آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اس وجہ سے ان کی پیروی نہیں کریں. اور دوسرا انا پھر آگے استعمال کر کے دوسری وجہ، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اس وجہ سے بھی کہ الظالمین، ظالم لوگ، بعضهم، ان کے بعض، اولیاء، دوست ہیں، ولی ہیں، یار سجن ہیں، بعضن بعض کے. جب ظالم لوگ، ظالم مشرک، کافر، باغی، سرکش، سب لوگوں پہ ظالم کا لفظ بول لیا جاتا ہے. تو یہ ظالم لوگ جو ہیں، یہ خواہشات کے پجاری لوگ جو ہیں، یہ اپنی شریعتوں کو بدل کے رکھ دینے والے لوگ جو ہیں، اس لیے بھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان سے دوستیاں نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے دوست ہیں. کافروں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا یار ہے، دوسرا تیسرے کا دوست ہے، تیسرا پھر پہلے سے دوستی رکھتا ہے. تو یہ تو آپس میں دوست ہیں، تو تم ان سے دوستیاں کیوں کرو؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست. جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے، واللہ، جبکہ اللہ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور اللہ، ولیو، دوست ہے، المتقین، متقی لوگوں کا. جبکہ اللہ متقی لوگوں کا دوست، پرہیزگاروں کا. ظالمین کے دوست ہیں اور متقین کا دوست اللہ خود ہے. تو جب اللہ پاک خود متقین کا، ایمان والوں کا دوست ہے، تو پھر انہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی، کسی ظالم کی، کسی کافر مشرک کی، کسی سرکش باغی اللہ کے نافرمان کی دوستی کا دم بھرنے کی ضرورت ہے؟ اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی اور ان کی نقالیاں کرنے کی اور ان کے سسٹم اور نظاموں کی غلامیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ کی شریعت کی پیروی متقی لوگوں کا کام ہے، اور خواہشات کی پیروی یہ ظالمین کا کام ہے. ظالمین کے دوست ہیں، اور متقین کے دوست ہیں، اور ان کا سب کا دوست اللہ ہے. ھذا بصائر، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ قرآن مجید کے احکامات. ھذا بصائر، یہ بصیرت کی باتیں، یہ روشنی کی باتیں ہیں، یہ سمجھ کی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں. ھذا بصائر للناس، یہ بصائر ہیں، یہ سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے. بصائر، انلائٹمنٹ. وہدن، اور ہدایت کی باتیں ہیں، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے.
لی کے لیے قومن ان لوگوں کے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری باتیں ہی بصائر ہیں، روشن باتیں ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، قابل فہم باتیں ہیں. لیکن قرآن مجید ہدایت اور رحمت یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ لِقَوْمِ یوقنون، جو ماننے والے ہیں، جو صحیح بات کو سن کر یقین کر لینے والے. ہدایت قرآن سے انہی کو ملتی، سمجھ سب کو آ جاتی ہے. بصائر للناس سب کے لیے ہیں، اس لیے یہاں للناس کا لفظ بولا بصائر کے ساتھ. قرآن سے اگر کوئی ہدایت پانا چاہے تو نظر سب کو آ جاتا ہے کہ یہ بات قرآن کی صحیح ہے، لیکن اس راہ ہدایت پر چل پڑنے کی توفیق اور اس سے رحمت حاصل کرنے کی توفیق وہ صرف اور صرف لِقَوْمِ یوقنون، ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو یقین کرنے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں. جو یقین ہی نہیں کرنا چاہتا، جو ماننا ہی نہیں چاہتا، اس کو قرآن مجید سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے فرمایا نا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا ہے اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن ظالموں کو خسارے کے علاوہ کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. قرآن وہی ہے جس کی آیات بصائر ہیں، رحمت ہیں، شفا ہیں، ہدایت ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ شفا ملتی کس کو ہے؟ ان لوگوں کو جو ماننا چاہتے ہیں، یقین لانا چاہتے ہیں. ظالموں کو اس سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ ان کے دلوں پہ تو مہریں لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ آگے آئے گا. ام حسب الذین، یہ کافروں کے عقیدہ آخرت کے انکار کی ایک عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر تو اچھا برا برابر ہو جائیں گے، نمازی بے نماز برابر ہو جائیں گے، کافر اور مومن برابر ہو جائیں گے، اور سخی اور سنگ دل برابر ہو جائیں گے، ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں گے، حلال کھانے والا اور حرام خور برابر ہو جائیں گے، لوگوں کے کام آنے والا اور لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. دونوں کا اینڈ تو برابر ہوا، جو کہ عقلی طور پہ ناممکن بات ہے. ام حسبہ، یا گمان کر لیا ہے، الذین، ان لوگوں نے، جنہوں نے، یا وہ لوگ جنہوں نے، اجترحوا، ارتکاب کر لیا ہے، السیئات، برائیوں کا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا ہے. اجترحوا کا معنی مرتکب ہونا، ارتکاب کرنا، السیئات برائی کا، برائیوں کا، commit evils، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا. کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے؟ یعنی برے لوگوں نے، برائیوں کے رسیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ان نجعل، کہ ہم بنا دیں گے، کر دیں گے، ہم انہیں، کالذین، ان لوگوں جیسا، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ برے کردار کے حامل لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان والوں جیسا ہی کر دیں گے، اعمال صالحہ کرنے والوں جیسا کر دیں گے. سواء، برابر ہوگا، محیاہم، ان کا زندہ ہونا یا ان کا جینا، و مماتہم، اور ان کا مرنا. سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا ان دونوں گروہوں کا. یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ جھنجھوڑ کے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر تو دونوں کا جینا مرنا برابر ہو گیا. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے.
کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے. ساء برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی وہ فیصلہ یہی کر رہے ہیں نا کہ دونوں کا انجام برابر ہو جائے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہو. تو ان کی یہ سپوزیشن، ان کا یہ ڈیسیجن، ان کا یہ فیصلہ، یہ بالکل برا فیصلہ ہے، انتہائی برا فیصلہ ہے. عقیدہ آخرت پہ بات چل رہی ہے تو پہلی تردید اللہ پاک نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ فرمائی کہ اگر ان کی بات سچ مان لی جائے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، تو پھر اچھے برے برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عقلاً محال ہے. دوسرا سبب یا دوسری دلیل پر آخرت کے حق ہونے کی دوسری دلیل، وَخَلَقَ اللَّهُ اور پیدا کیا اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی با مقصد یا ٹھیک ٹھیک. واو اور لام زیر لی تاکہ، اس لیے بھی اللہ پاک نے زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، لی تاکہ تجزا بدلہ دیا جائے، کل نفس ہر جان کو، ہر شخص کو، بازربی کا، کس کا بدلہ؟ ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسرا سبب اور دوسری دلیل قیامت کے دن کے قائم ہونے کی، آخرت کے برحق ہونے کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایک مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد یہ تھا تاکہ انسانوں کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا جائے، اس میں انہیں بسایا جائے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہاں سے لے جایا جائے تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو جس طرح کی کمائی کی ہے اس کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے. تو گویا کہ اگر آخرت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر یہ سورج چاند ستارے، یہ ہوائیں بادل، یہ پھول، یہ اجناس، یہ سارا کچھ بے مقصد پیدا ہوا، پھر تو اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ایک فضول کام ہوا، رائے گاں کام ہوا. یہ بات بھی عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے کہ خالق کائنات اتنی بڑی کائنات، اتنی منظم اور ویل آرگنائزڈ اور خوبصورت کائنات پیدا فرمائے اور اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. تو یہ دوسری دلیل ہے قیامت کے برحق ہونے کی. اور آخری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھا دی ہے، بتا دی ہے کہ جو آخرت کے منکر ہیں نا، وہ آخرت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت ان کی من مانی زندگی گزارنے، ان کی خواہشات نفس کی پوجا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. خواہشات نفس کو کنٹرول رکھ سکتا ہے تو صرف ایک ہی سوچ پر رکھ سکتا ہے، یار مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، نہیں میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کی پناہ، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، میں یہ نہیں کروں گا. یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا عقیدہ آخرت، اللہ پر، آخرت پر ایمان اور یقین کمزور ہوتا چلا جائے گا، انسان اللہ کی عبادت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے، دین سے دور ہوتا جائے گا. اور جیسے جیسے اس کا آخرت پر یقین مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ گناہوں سے دور ہوتا جائے گا. تو اللہ پاک نے اسی مناسبت سے آخرت کا انکار کرنے والوں کے متعلق یہ بتا دیا، یہ نفس کے پجاری ہیں، اس لیے یہ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے. آفا پھر کیا، یہ آ اور فا جب اکٹھے آتے ہیں نا، آفا، تو فا کا ترجمہ پہلے آتا ہے، آ کا بعد میں. آفا پھر کیا، رأیتا تو نے دیکھا، اے انسان کیا تو نے دیکھا، من اس شخص کو جس نے اتخذ بنا لیا الہ
الہ کو معبود، الہ معبود، ہو اپنا، الہ ہو اپنا معبود، کس کو بنا لیا اپنا معبود؟ ہوا خواہش کو، ہو اپنی ہوا، ہو اپنی خواہش ہی کو۔ پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش ہی کو بنا لیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کو معبود بناتے ہیں نا، پھر اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، جیسے اللہ کہے ویسے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ شخص گویا کہ معبود والا، الہ والا مقام اور رتبہ دے رہا ہے اپنے نفس کو، جو نفس میں آیا بس وہی کرنا ہے، جو جی میں آیا بس وہی کر گزرنا ہے۔ تو ایسے شخص نے گویا کہ اپنا معبود اللہ کو نہیں بنایا ہوا، بلکہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ چھوٹا موٹا انسان سے گناہ ہو جانا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا، اور پھر انسان کا پلٹ آنا، ندامت، شرمندگی، پھر توبہ کرنا، یہ اور چیز۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کا ڈر ہے، آخرت کا یقین ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور کبھی اللہ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ نفس کا پجاری نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ اور وہ تو آدم کا ہر بیٹا بیٹی ہی گناہگار ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بالکل بغاوت اور سرکشی کی حد تک پہنچ چکا، جو بالکل اللہ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، جس کی نظر میں آخرت کی زندگی کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں، بس ہر چیز میں، زندگی کے ہر معاملے میں خواہش نفس، جو دل میں آیا کر گزرتا، کوئی وہ تذبذب کا شکار بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں کہ نہ، میرا اللہ ناراض ہوگا، گناہ کھٹکتا بھی نہیں اس کے دل میں، بس کرتا ہی چلا جاتا۔ تو اس شخص نے گویا کہ اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ، اور گمراہ کر دیا اسے اللہ نے، عَلَىٰ عِلْمٍ، ایک ہوتا ہے ضلع، ضلع کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے شروع میں الف زبر آ یا حمزہ زبر آ لگا دینے سے ضلع گمراہ ہونا، اور اضلع گمراہ کرنا، یہ لازم اور متعدی کا فرق ہے۔ وَأَضَلَّ، اور گمراہ کر دیا ہو سے اللہ نے۔ اب اللہ نے بھی پھر جو شخص ہر وقت اپنے نفس کی پوجا ہی کر رہا ہو، مرنے کی اس کو فکر ہی کوئی نہیں، آخرت کا یقین کوئی نہیں، اللہ کا ڈر کوئی نہیں، تو پھر یہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ چکا ہے سرکشی اور بغاوت کی۔ اللہ کا قاعدہ بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے ہی کرتا ہے اپنے قاعدے قانون کے مطابق، کہ جو جدھر جانا چاہتا ہے نا، اللہ اسے ادھر ہی پھیر دیتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے گمراہ کر دیا اسے عَلَىٰ عِلْمٍ، علم پر یا علم کے باوجود۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس عَلَىٰ عِلْمٍ سے اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے علم اور اپنے ضابطے قانون کے مطابق پھر اسے گمراہ کر دیا ہے۔ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ بھی اسے گمراہ کر دیتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد اس گمراہ ہونے والے شخص کا علم ہے، کہ یہ جان بوجھ کے خواہشات نفس کا پجاری بنا ہوا ہے، پتہ اسے سارا ہے کہ آخرت ہے، یہ اسے علم ہے، اللہ ہے، کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، خود نہیں بن گئی، لیکن وہ اس وجہ سے آخرت کا انکار زبردستی کیے جا رہا ہے، جاننے کے باوجود بھی کہ اگر میں نے آخرت کو مان لیا نا، پھر میری خواہشات نفس پوری نہیں ہوں گی، بہتر ہے آخرت کا انکار ہی کر دو، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے اس کے علم کے جاننے کے باوجود ایسا کرنے پر گمراہ کر دیا۔ دوسرا یہ اس کا عَلَىٰ عِلْمٍ کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اس نے مہر لگا دی، ختم مہر کو کہتے ہیں، عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کان پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر،
وجعل اور اس نے ڈال دیا علی بصری ہی اس کی آنکھ پر غشاوہ پردہ، کہ وہ یہ سم بکم عمی والا. فمن یہدیہ فا پھر من کون یہدی ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا، ہی اسے من بعد اللہ اللہ کے بعد، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت دے گا؟ جب اللہ کی ہدایت اور گمراہی کے قوانین کے مطابق یہ شخص گمراہی کی زد میں آ چکا ہے، مہر لگنے کا حقدار بن چکا ہے، اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ایسی سٹیج پر پہنچ چکا ہے، خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. اللہم لا تجعلنا منہ. فمن یہدیہم من بعد اللہ، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ اصل میں تھا تتذکرون، ایک تا حذف کر دی گئی ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کے کردار سے اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے اور ایسے لوگوں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے اور دیگر ظالمین کے، کفار و مشرکین کے اور باغیوں سرکشوں کے رستے پہ چلنے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت پر سچا اور پکا یقین اور ایمان عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.